وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام تاکہ وہ حاضر ہوں منافع لهم اپنے نفع کی چیزوں کے لیے تاکہ وہ حاضر ہوں لیشہدوا تاکہ وہ حاضر ہوں یعنی حج کرنے والے لوگ بیت اللہ کا ارادہ کرنے والے لوگ حج عمرہ کرنے والے لوگ حاضر ہوں منافع لهم اپنے نفع کی باتوں کو. اس کا تعلق پچھلی آیات سے ہے کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتائی اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر نو کرو. تو ہم نے ان کو یہ بیت اللہ کی جگہ کیوں بتائی, کیوں ہم نے ان کو بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بیت اللہ کی تعمیر کا ہم نے انہیں اس لیے حکم دیا کہ تاکہ توحید کا بول بالا ہو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ ہو, پیچھے ہم پڑ چکے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ بیت اللہ کو وہ پاک صاف کریں طواف کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر اس لیے کروائی تاکہ توحید کا بول بالا ہو اور تاکہ جو حج کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے نفع کی باتوں کو حاضر ہوں. مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ آئیں اور مکہ مکرمہ آ کر اپنے نفع کی چیزیں حاصل کریں. لوگ وہ کیا نفع کی چیزیں ہیں جو مکہ مکرمہ جا کر لوگ نفع کی چیزیں حاصل کرتے ہیں؟ وہ اخروی نفع کی چیزیں بھی ہیں, روحانی نفع کی چیزیں بھی ہیں اور وہ مادی منفعت کی چیزیں بھی ہیں. لوگ مکہ مکرمہ جا کر روحانی نفع بھی حاصل کرتے ہیں. دینی نفع کیا ہے کہ جب حج کرتے ہیں اللہ ان کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ اس طرح حج کرے کہ اس کا حج مبرور ہو تو اس کے لیے اللہ جنت واجب کر دیتے ہیں. وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے اب پیدا ہوا ہے. تو گویا کہ کتنا بڑا نفع ہے انسان کا کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان بالکل صاف ستھرا دوبارہ گناہوں سے
صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو یہ تو دینی نفع ہے، پچھلے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اللہ سے بہت بڑے درجات حاصل کرتا ہے، اور دنیاوی نفع بھی حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیاوی نفع کمانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ مال تجارت بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ حج کرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اپنی تجارت بھی کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں جن آیات میں حج کا ذکر ہے تو ان آیات میں اس بات کی اجازت موجود ہے کہ حج کرنے والے لوگ حج کرنے کے ساتھ ساتھ تجارت بھی کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197-198 میں ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، جو ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر حج مقرر کرے، نہ وہ بےہودہ بات کرے، نہ فسق و فجور کرے، نہ کوئی جھگڑے کی بات کرے۔ حج میں انسان جو بھی اچھا کام کرے اللہ اس کو جانتا ہے۔ انسان کو حج کے لیے زیادہ راہ لینا چاہیے، بہتر زیادہ راہ تقویٰ ہے، اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے عقل مندوں کو۔ آگے ہے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ حج کی آیات ہے، پچھلی آیت میں حج کا ذکر ہے، تو اگلی آیت کے شروع میں اللہ نے فرمایا تمہیں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو۔ پھر آگے حج کی بات شروع ہو گئی، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے واپس لوٹو۔ عرفات سے واپس کہاں لوٹتے ہیں؟ مزدلفہ۔ 9 تاریخ کو عرفات جاتے ہیں مینا سے صبح، اور مغرب کے وقت واپس لوٹتے ہیں مزدلفہ، اور مزدلفہ میں ایک جگہ ہے جسے مشعر حرام کہتے ہیں۔ جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو پھر مشعر حرام کے نزدیک اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ بھی حج کے طریقہ کار ذکر ہو رہا ہے، پچھلی آیت میں بھی حج کا ذکر ہے، درمیان میں اللہ فرما رہے ہیں تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی تجارت۔ تو حج کرتے ہوئے حاجی اپنے ساتھ تجارت کا مال لے جا سکتا ہے، جو اس کے علاقے میں سستا ہو اور مکہ مکرمہ میں مہنگا ہو تو وہ اپنے علاقے کا سستا مال وہاں مہنگے داموں بیچ دے، اور وہاں کا جو مال سستا ہے وہ وہاں سے اپنے علاقے میں لے آئے اور یہاں بیچ دے، تو اس سے حج خراب نہیں ہوگا۔ حج کرنے کے ساتھ ساتھ انسان اپنے تجارت دنیاوی منافع بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو لیشہدوا منافع لہم، مسجد حرام مکہ مکرمہ میں، مسجد حرام مزدلفہ میں، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے آج کل، اس کا نام مسجد المشعر الحرام ہے۔ تو ہم جب وادی محصر جو ہے وہ جی وہ مینا سے جیسے نکلتے ہیں، مینا اور مزدلفہ کے درمیان چھوٹی سی وادی ہے وہ، تو مزدلفہ کے اندر ایک جگہ ہے جہاں مسجد بنی ہوئی ہے آج کل۔ تو وہ مسجد حرام جو مقام تھا پرانے زمانے میں، اسی جگہ مسجد بنائی گئی ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے جب بھی حج کیا ہے تو ہم نے مزدلفہ میں مسجد مشعر حرام کے پاس بھی، ہم قریب آ کے اس کے مسجد کے باہر ہی اپنا کپڑا بچھا کر ہم وہیں پہ رات لیتے تھے، سو جاتے تھے۔ تو وہاں اصل میں جو مسجد حرام ہے وہاں فجر کی نماز کے بعد دعا کرنے کی بڑی اہمیت ہے، وہاں مشعر حرام کے پاس۔ یہی تو یہاں کہا گیا ہے کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو پھر مشعر حرام کے نزدیک اللہ کا خوب ذکر کرو۔ تو یہ ذکر مسنون ہے فجر کی نماز کے بعد۔ یہ جو رات ہے یہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کے درمیان، اس رات کو سونا چاہیے، کیونکہ 10ویں تاریخ کی جو کام ہے کافی مشکل کام ہے، تو اس رات سونا مسنون ہے۔ تو یہ جو ذکر ہوگا یہ اگلے دن صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد ہوگا، اور یہ سورج نکلنے سے پہلے یہ ذکر ہوگا، اور سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے کوچ کر دینا چاہیے۔ وہ تو رات کو انسان کرے گا، نہیں رات کو انسان کو 2 نمازیں پڑھ کے پھر سو جانا چاہیے۔ ایک تو تھکاوٹ ہوتی ہے عرفات کی، اور پھر جو ہے نا وہ اگلے دن کے کام ہوتے ہیں، تو پھر انسان کو رات سو جانا چاہیے۔ تو اگلے دن صبح پھر انسان کو وہاں اللہ کا بہت ذکر، بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ یہ مینا کے بعد جو وادی ہے مزدلفہ ہے نا، ہاں جی یہ کہاں تک ہے؟ یہ مینا سے جب جاتے ہیں عرفات کی طرف تو جو آپ وادی محصر کہہ رہے ہیں
اس کے پہلے ہی ہے نا جی یہ اندر تو نیچے ہے، یہ ہم تو سڑک پر ہی لیٹ گئے، وہ سڑک پہ لیٹ جاتے ہیں، ہم سڑک پہ لیٹ جاتے ہیں، مزدلفہ میں کہیں بھی لیٹ سکتے ہیں. تو ہم یہ کوشش کرتے تھے، ہم مسجد مشعر حرام جو آج وہاں مسجد بنی ہوئی ہے ہم اس کے قریب جا کے لیٹتے تھے تاکہ جو ہے صبح ہمیں دوبارہ جو ہے وہ مشعر حرام کے پاس نہ جانا پڑے. تو مشعر حرام کے پاس جا کر جو ہے وہ دعا اور اللہ کا ذکر وہ مسنون ہے. تو مشعر حرام کے پاس جا کر انسان جو ہے وہ پڑاؤ ڈالے تو زیادہ بہتر ہے. باقی مزدلفہ میں کہیں بھی پڑاؤ ڈالا جا سکتا ہے. وہ جہاں بورڈ لگے ہوئے اوپر کے مزدلفہ شروع ہو گیا ہے تو اس کے بعد کہیں بھی انسان جو ہے اپنی چادر ڈال کے انسان سو جائے. لیکن بہتر یہ ہے کہ تھوڑا آگے آگے مسجد مشعر حرام کے پاس آ جائے. وہ تو لوگ جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے وہاں سے اٹھائیں کہ ہم کہیں سے بھی اٹھائے جا سکتے ہیں پتھر. بہرحال تو یہاں ذکر ہے لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ حاضر ہوں اپنے نفع کی چیزوں کو. تو میں اس کی وضاحت کر رہا تھا کہ نفع کی چیزوں کو حاضر ہونے سے کیا مراد ہے. اس لیے ایسے تعلق ہے کہ جو بیت اللہ بنا، اللہ نے بیت اللہ حضرت ابراہیم کو دوبارہ بنانے کا حکم دیا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. یہ فائدہ دینی بھی ہے اور دنیاوی بھی. دینی فائدہ کیا؟ انسان حج کرے، انسان وہاں بیت اللہ جا کے طواف کرے، انسان بیت اللہ جا کر اللہ کی عبادت کرے، دعائیں کرے، اور انسان اپنے گناہ معاف کر رہا ہے، حج کرے، عمرہ کرے. اور اس سے تو یہ دینی فائدہ ہوا. تو دنیاوی نفع بھی مراد ہے. تو تاکہ کا مطلب ہوتا ہے یہ علت ہے. تو یہ بیت اللہ کی تعمیر کی علت ہے. بیت اللہ اس لیے بنا، بیت اللہ اس لیے بنا کہ تاکہ شرک کا رد ہو. بیت اللہ اس لیے بنا تاکہ توحید کا بول بالا ہو. اور بیت اللہ اس لیے بنا تاکہ لوگوں کو بہت سی نفع کی چیزیں حاصل ہوں، دینی دنیاوی نفع حاصل ہو. لوگ تجارت بھی کریں، اور لوگ تجارت سے پہلے، تجارت تو ایک سامی مقصد ہے، اصل مقصد ہے لوگ دینی تجارت کریں، لوگ دین کا نفع حاصل کریں. تو تاکہ لوگ اپنے نفع کی باتوں کو حاضر ہوں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور تاکہ وہ ذکر کریں اللہ کا نام فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں، تاکہ معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو بھی، اللہ کے نام کا بھی ذکر کریں، خوب تکبیریں بلند کریں، اللہ کا خوب ذکر کریں. علی ما رزقہم، اوپر اس کے جو اللہ نے انہیں رزق دیا، من بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام سے. تو اس لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ بنانے کا، دوبارہ بنانے کا حکم دیا تاکہ لوگ اپنے نفع کی باتوں کو حاضر ہوں، دینی نفع بھی، دنیاوی نفع بھی. اور تاکہ لوگ جو ہے وہ مخصوص ایام میں، معلوم ایام میں قربانی کے جانوروں پر جو اللہ نے انہیں رزق دیا، وہ ان قربانی کے جانوروں پر اللہ کا نام بلند کریں. ان معلوم دنوں سے مراد یہاں عید کا دن اور عید کے بعد کے 3 دن ہیں جن کو ایام تشریق کہتے ہیں. عید کا دن اور عید کے بعد کے 3 دن جنہیں ایام تشریق کہتے ہیں. 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ. تو بیت اللہ اس لیے بنا تاکہ ایک وہاں حج وغیرہ ہو، اور اس لیے بنا تاکہ 10، 11، 12، 13 کو قربانی کی جائے. اور یہ قربانی جو ہے یہ اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے کی جاتی ہے تاکہ لوگ ذکر کریں اللہ کے نام کا معلوم دنوں میں، اوپر اس کے جو اللہ نے لوگوں کو رزق دیا بہیمۃ الانعام سے. بہیمۃ الانعام پر اللہ کا نام بلند کیا جائے. بہیمۃ الانعام پر اللہ کا نام کیسے بلند کیا جائے گا؟ ان کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام بلند ہوگا. بہیمۃ الانعام. اور لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جانوروں پر خود کنٹرول کر لیتے ہیں. یہ اللہ نے رزق دیا لوگوں کو، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ انسان جو ہے وہ جانوروں پر کنٹرول حاصل کرتا ہے، ورنہ جانور ہم سے زیادہ طاقتور ہیں. خاص طور پہ جو بڑے جانور ہیں، بیل اور گائے، بیل اور اونٹ وغیرہ، یہ بہت طاقتور ہیں ہم سے. لیکن اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر دیا، اللہ نے ان کو ہمارے لیے رزق دیا. تو انسان ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت اپنے اوپر فخر نہ کرے کہ دیکھو میں ان جانوروں کو میں نے مسخر کر لیا ہے اور میں ان جانوروں کو ذبح کر لیتا ہوں، اور میں ان جانوروں کو ان کو ذبح کر کے ان کے گوشت کھا لیتے ہیں. یہ تو بہت ایک مبارک عمل ہے. یہ تو ایک بہت بڑی قربانی ہے، اور ایک قربانی کی نیت سے یہ کام کیا جاتا ہے. اور اس کے پیچھے نیت یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنا آپ، اپنے خاندان کے لوگ، اپنی اولاد بھی قربان کرنی پڑے، انسان قربان کرے گا. انسان ان کے گلے پر بھی چھری چلا سکتا ہے اگر اللہ کا حکم ہو. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی، تو
انسان یہ نہ سمجھے جانوروں کو قربان کرتے وقت کہ میں ان کو جو ہے وہ قربان کر رہا ہوں گوشت کے لیے اور میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں. انسان کے ذہن میں خیال نہ آئے. اللہ فرماتے ہیں اللہ نے انسان کو رزق دیا، اللہ نے ان جانوروں کو انسان کے لیے مسخر کیا. اور یہ بیت اللہ کی تعمیر اس لیے ہوئی تاکہ لوگ مخصوص ایام میں قربانی کے جانوروں پر جو اللہ نے لوگوں کو رزق دیے ہیں انسان ان پر اللہ کا نام لے. قربانی کے جانوروں پر جو بہیمۃ الانعام ہے، بہیمۃ الانعام 4 قسم کے جانوروں کو کہا جاتا ہے، بھیڑ اور بکرے اور گائے بیل وغیرہ اور اونٹ. تو ان 4 قسم کے جانوروں کو بہیمۃ الانعام کہا جاتا ہے تاکہ بہیمۃ الانعام جو اللہ نے انسان کو رزق دیا ہے انسان مخصوص ایام میں ان جانوروں پر اللہ کا ذکر کرے. اللہ کا ذکر کیسے کرے گا؟ قربان کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے گا، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ یہ جانور ہم اللہ کے حضور قربان کر رہے ہیں. تو یہ ہے بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد. تو یہ قربانی کو کوئی چھوٹا عمل نہ سمجھا جائے، قربانی کرنا بہت بڑا عمل ہے. اور قربانی میں انسان صرف اس کا ظاہری مقصد نہ لے گوشت کھائیں گے ہم. کئی لوگ جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو میسج کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں کہ جی اب فریج تیار کر لو، اب ہم نے جو ہے نا ذخیرہ کرنا ہے گوشت کا، اور اس قسم کے میسج کیے جاتے ہیں عجیب و غریب قسم کے. تو قربانی کی عید کو کھانے پینے کا تہوار سمجھ لینا اور اس قسم کا ظاہری سا تہوار سمجھ لینا بالکل یہ غلط بات ہے. یہ اس کے پیچھے تو بہت بڑی روحانیت ہے، یہ تو توحید ہے. اور یہ اصل میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے انسان سب کچھ قربان کر دے. یہ اصل میں قربانی یہ سکھانے کے لیے انسان پیسوں سے انسان جو ہے وہ پیسے خرچ کر کے ایک اچھا جانور جو ہے وہ لے اور اللہ کے حضور ذبح کرے. انسان اپنے مال کی قربانی دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. وہ تو اللہ نے اجازت دے دی کہ ہم گوشت کھا سکتے ہیں، ورنہ پرانے زمانے میں تو گوشت بھی کھانے کی اجازت نہیں تھی. لوگ قربانی کرتے تھے اور قربانی کر کے گوشت نہیں کھا سکتے تھے. وہ تو اللہ نے ہمیں اجازت دی کہ ہم گوشت استعمال کر سکتے ہیں. اصل تو گوشت کھانا مقصد ہی نہیں ہے، لیکن آج ہم نے گوشت کھانے کو مقصد بنا لیا. آج ہم جو ہے سارا گوشت ذخیرہ کر لیتے ہیں. شروع میں تو ذخیرہ کرنے کی بھی ممانعت تھی جب غربت زیادہ تھی، تو اب بعد میں پھر ذخیرہ کرنے کی اجازت دے دی. لیکن ذخیرہ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ایک سال کے لیے گوشت ذخیرہ کر لیا جائے اور جی اب اس گوشت کا چانپے بنائیں گے، اس گوشت کا یہ کریں گے، اس کا باربیکیو کریں گے، اس کا یہ کریں گے. یہ عید اس کام کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ چیزیں ممنوع ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے دیکھیں بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد بیان ہو رہا ہے. تو بیت اللہ کی تعمیر کے مقاصد میں سے ہم نے پڑھا ایک مقصد تو توحید کا علم بلند کرنا، شرک کا رد، اور دوسرا مقصد کہ لوگ اپنے نفع حاصل کریں، یعنی بیت اللہ کا حج کریں، عمرہ کریں، اپنے گناہ معاف کروائیں اللہ سے، تجارت بھی ہو سکتی ہے. اور تیسرا مقصد قربانی. یہ بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد ہے. اور دیکھیے یاد کیا ہے پیچھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنا، جس کی یاد میں ہم قربانی کرتے ہیں. تو یہ تصور جو ہے یہ تو عین ایمان ہے، یہ تو عین توحید ہے، یہ تو اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ پیسہ خرچ کر کے قیمتی جانور لے اور انسان اللہ کے حضور قربان کر دے کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم تھا تو یہ میں نے یہ قربان کیا. اگر اللہ کا حکم ہوگا تو تن من دھن سب کچھ انسان قربان کر دے. تو اس لیے بیت اللہ کی تعمیر ہوئی. یہ بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد ہے قربانی. تو قربانی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. اور اس کے پیچھے اصل چیز اللہ کا ذکر ہے. یہ جو ہم قربانی کے جانور کے گلے پہ چھری پھیرتے ہوئے بسم اللہ کے اللہ اکبر پڑھتے ہیں، اسے چھوٹا عمل نہ سمجھیے، بہت بڑا عمل ہے. بہت بڑا عمل ہے جو اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، اللہ اکبر کہا جاتا ہے. اللہ کے نام کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ کے اللہ اکبر نہ پڑھیں جان بوجھ کر وہ جانور ہی حرام ہو جائے گا آپ کے لیے. وہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے تو حلال ہو رہا ہے. سورہ انعام میں ہم پڑھ آئے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے کھاؤ نہیں، وہ تو فسق ہے، وہ تو ناپاک ہو جاتا ہے، وہ تو وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ میں آتا ہے جو حرام ہے. تو یہ اللہ کا نام لینا کوئی چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی چیز ہے. اور یہ بیت اللہ کی تعمیر کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. یہ اصل میں اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ سال کا سب سے افضل دن کون سا ہے؟ یوم النحر، 10 ذی الحجہ کا دن. اور سال کے سب سے افضل دن کا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قربانی. تو یہ کوئی چھوٹا عمل ہے؟ ہم نے اس کی روح کو بلا دیا، ہم نے اس کو کھانے پینے کا ایک فیسٹیول سمجھ لیا، ایک تہوار سمجھ لیا. حرام ہو جاتی ہے. بالکل، اللہ کا نام نہ لیا جائے جان بوجھ کر، بھول کر رہ جائے تو ایک الگ مسئلہ ہے. جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا جائے، کسی اور چیز کا نام لیا جائے تب. جی اس سے پہلے کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے وہ قربانی کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاص صورت پیش کی اور بعد میں پھر وہ بڑی عید کے موقع پر حج کے ساتھ اس کا سلسلہ شروع ہوا. اس سے پہلے بھی قربانی تھی. حضرت آدم کے بیٹوں نے قربانی نہیں کی. اس قربا قربانا فتقبل منہ، حضرت آدم کے بیٹوں کے بارے میں ہے نا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. دونوں نے قربانی پیش کی تھی. ایک نے جانور قربان کیا تھا اور ایک نے جو ہے وہ گندم اور فصل وغیرہ وہ اللہ کے راستے میں، وہ قابیل نے یہ دیا تھا اور قابیل نے جانور قربان کیا تھا. تو قربانی تو ہر دور میں ہوتی رہی ہے. تو لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ان کے بعد پھر وہ سلسلہ شروع ہوا، اس سے پہلے بھی قربانی تھی. میں نے آپ کو ذکر کیا کہ جو دین کے بنیادی اور مین احکام ہے نا، وہ ہر نبی کے دور میں تھے. دین اسلام اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمام نبیوں کا دین تھا. تو دین اسلام کے لیے موٹے موٹے احکام ہے، قربانی بڑے احکامات میں سے حکم ہے. تو یہ ہر نبی کے دور میں رہا اللہ کے لیے قربانی کرنا. بلکہ یہ توحید، یہ عین توحید ہے. اللہ کے لیے قربانی کی جائے یہ اصل میں عبادت ہوتی ہے. ہم اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہو سکتی. یہ توحید ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کی جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے. حدیث میں من ذبح لغیر اللہ فقد، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذبح کرے تو شرک کرتا ہے. تو یہ بھی توحید کی ایک مثال ہے، ایک عملی صورت ہے. جی ممکن ہے اسی وجہ سے کہ اس کے اندر حج ہوتا ہے اور اس دن کے اندر جو ہے وہ لوگ جو ہے بیت اللہ جمع ہوتے ہیں، قربانی ہوتی ہے، شاید اس لیے. یہ جو ذو الحجہ کا عشرہ ہے پہلا، اس کے وہ آپ کو پتہ ہے سال کا سب سے افضل عشرہ ہے. تو اس کے افضل ہونے کی امام ابن حجر نے جو وجوہات بیان کی، دیگر محدثین نے وجوہات بیان کی. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ عشرہ ہے جس میں ہر نیک عمل جمع ہو سکتا ہے. باقی آپ کوئی بھی عشرہ لے لیں، باقی آپ کوئی بھی ایام لے لیں، چاہے وہ رمضان کے ایام کیوں نہ ہو، چاہے وہ محرم کے ایام کیوں نہ ہو، یہ بھی افضل ایام ہے. رمضان کے ایام کتنے افضل ایام ہیں، ان میں ہر عمل جمع نہیں ہوتا. رمضان میں ہم روزے رکھ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ہم دیگر کام کر سکتے ہیں، حج نہیں کر سکتے. حج تو ذی الحجہ میں ہوگا. تو حج صرف وہ ذی الحجہ کے عشرے میں ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ حج نہیں ہوتا. اور حج ایک ایسا عمل ہے جس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے، ایک اسلام کا رکن ہے. تو ان محرم میں بھی حج نہیں ہوتا، حج تو اس عشرے میں ہوتا ہے. تو امام حجر فرماتے ہیں اس حجرے میں تمام عبادتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں. انسان جو نیکی کرنا چاہے اس عشرے میں کر سکتا ہے. انسان کوئی اچھا کام کرنا چاہے، حج کرنا چاہے حج کر سکتا ہے، عمرہ کرنا چاہے عمرہ کر سکتا ہے، نماز پڑھنا چاہے نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دینا چاہے زکوٰۃ دے سکتا ہے، روزے رکھنا چاہے روزے رکھ سکتا ہے. ہر نیک عمل اس عشرے کے اندر ہو جاتا ہے. یہ امام ابن حجر نے وجہ بیان کی ہے. تو اسی عشرے میں جو ہے وہ 10 الحجہ کا دن بھی ہے، وہ اس عشرے میں شامل ہے اور وہ سب سے افضل دن ہے پورے سال کا. اور ممکن ہے اس کی فضیلت کی وجہ قربانی بھی ہو، حج بھی ہو، اور اس دن کا سب سے افضل عمل قربانی ہے. تو قربانی کے میں تھوڑا سا روح پر بات کر رہا تھا کہ اس کی جو روح ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. قربانی کرتے وقت ہمارے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہونا چاہیے. ہمیں اس کو کھیلتے ہوئے، ہم بعض دفعہ جب گٹا بنا کر، بعض دفعہ جو ہے نا وہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہنس کھیل رہے ہوتے ہیں اور جانور کو جو ہے نا وہ پکڑ کے قابو کر کے ذبح کیا جاتا ہے اور ہم مذاق کر رہے تھے ہوتے ہیں دوسرے سے. یہ تصور نہیں ہونا چاہیے. جی تو یہ بالکل قربانی کی روح کے منافی ہے. قربانی کرتے وقت میرا شاید دل کمزور ہے، میں تو ایک قربانی کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اور قربانی کو دیکھنا، میرے سامنے قربانی ہو رہی دیکھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہ جو تصور پیدا کرنا ہے کہ اگر ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور کبھی قربانی پیش کرنی پڑ جائے دین کے غلبے کے لیے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، اپنی کسی عزیز تر جو ہے رشتہ دار کو قربان کرنا پڑ جائے، تو یہ تصور پیدا ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ تصور پیدا نہیں ہوتا. تو اصل میں قربانی تو اس تصور کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھی.
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کو نہ اس قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تو تقوی پہنچتا ہے. قربانی کرتے وقت کیفیت کیا تھی انسان کی کہ اگر یہاں عزیز چیز ہو میں اس کو بھی قربان کر دوں گا اللہ کے لیے. یہ ہے تصور. میری قیمتی ترین چیز ہو، ایک مل آنر ہے کوئی انسان، اگر اللہ کے دین کے لیے ضرورت ہے انسان پوری مل دے دے اللہ کے راستے میں. یہ ہے اصل میں جذبہ. جس چیز کی ضرورت ہے، اپنی جان کی ضرورت ہے. حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے نبی اپنی جان نہیں باقی ہر چیز. آپ نے فرمایا دین مکمل نہیں، ایمان مکمل نہیں. پھر ان کو سمجھ آئی تو کہنے لگے کہ اپنی جان بھی. وہاں بات ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب. تو پھر حضرت عمر کہنے لگے اے اللہ کے نبی اب تو اپنی جان بھی قربان. تو آپ نے فرمایا ہاں اب ایمان مکمل ہے الان یا عمر. تو یہ تصور جو ہے قربانی، یہ تصور دیتی ہے. جی نہیں، قرآن میں حج اکبر کا لفظ استعمال ہوا ہے. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. تو حج اکبر کا دن وہ حج کے دن کو قرار دیا گیا. ہر حج اکبر ہے. تو وہ ایسے ہی لوگوں میں مشہور بات ہے. اس دن اتفاق سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا تھا اس میں اتفاق سے جمعہ کا دن جو ہے وہ حج کا آ گیا تھا. تو جس دن جمعہ کا دن آئے عرفات کے دن کے ساتھ صرف اسے حج اکبر نہیں کہتے، ہر حج کا دن حج اکبر ہے. تو یہ لوگوں میں ایک ایسی بات مشہور ہے. تو کہتے ہیں حج اصغر. تو بہرحال یہ اصطلاح کوئی ایسے دینی نہیں ہے کہ دین میں عمرے کو حج اصغر کہیں اور حج کو حج اکبر کہیں، یا جس دن کے اندر جمعہ کا دن اور عرفات کا دن اکٹھا ہو تو حج اکبر ہے ورنہ نہیں ہے. ایسی کوئی بات دین کے اندر نہیں ہے. تو بیت اللہ کی تعمیر کے مقاصد میں سے ایک مقصد بیان ہو رہا ہے. تعمیر اللہ کے مقاصد میں سے ایک تو یہ کہ تاکہ لوگ اپنے منافع حاصل کریں، اور دوسرا یہ کہ تاکہ لوگ اللہ کا نام بلند کریں، اللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں. معلوم دنوں میں، معلوم دنوں سے مراد میں نے آپ سے ذکر کیا یہ عید کا دن اور ایام تشریق ہیں. یہ 4 دن ہیں. بعض لوگ 3 دن سمجھتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے اور 11 اور 12. یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ عید کا دن اور 4 دن ہیں. یہاں ایام معلومات سے مراد بھی یہی دن ہے جن کو عید کا دن اور ایام تشریق کہتے ہیں، جن دنوں میں قربانی ہوتی ہے. اور قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ فی ایام معدودات سورہ بقرہ میں ہے. یہاں بھی ایام معدودات سے مراد جو ہے وہ تشریق کے دن ہے، ایام تشریق ہیں. اللہ کا خوب ذکر کرو ایام معدودات میں. یہاں بھی 11 12 اور 13 کی تاریخ مراد ہے. یہاں بھی 11 12 اور 13 3 دن مراد ہیں. یہاں 11 اور 12 تاریخ مراد نہیں ہے. یہاں تو صراحت ہے. یہ اصل میں بات ہو رہی ہے مینا میں جو دن گزارنے ہیں حاجیوں نے. پچھلی آیات میں حج کی آیات ہیں، پچھلی آیات میں حج کا ذکر ہے. ابھی جو آپ کے سامنے میں نے حج کی آیات پڑھ رکھا الحج اشہر معلومات والی، انہی آیات میں یہ آیت نمبر 197 میں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں. آیت نمبر 198 میں ذکر ہے کہ انسان حج کرتے کرتے تجارت بھی کر سکتا ہے. پھر عرفات سے لوٹنے کا ذکر ہے کہ مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرنا ہے. پھر اس کے بعد ذکر ہے کہ لوگ جو ہیں وہ مینا کے دنوں میں جو لوگ دعائیں کرتے ہیں، حج کے موقع پر جو لوگ دعائیں کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ صرف دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں کی دعا کرتے ہیں اور عذاب سے بچنے کی دعا کرتے ہیں، تو ان کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، اس کا آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 203 میں ہے کہ ایام معدودات میں اللہ کا وہ ذکر ہونا چاہیے. یہاں ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے حاجی کے لیے، جس دن میں حاجی نے جو ہے وہ مینا میں باقی دن گزارنا ہے. دیکھیے 8 تاریخ کو حج شروع ہوتا ہے اور 8 تاریخ کو مینا جایا جاتا ہے. سورج نکلنے کے بعد ظہر تک مینا میں پہنچنا ہوتا ہے، تو مینا میں وہ دن گزارنا ہوتا ہے. اور جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے وہاں مینا میں وہ دن گزارنا ہوتا ہے. اور پھر 9 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد وہاں سے نکلنا ہوتا ہے عرفات کے لیے. یہ ظہر سے پہلے عرفات پہنچنا ہوتا ہے، اور عرفات پہنچ کر وہاں پھر خطبہ ہوتا ہے، اور وہاں ظہر کے وقت ظہر اثر کی اکٹھی نماز پڑھی جاتی ہے.
اور پھر وہ سارا وقت جو ہے وہ دعاؤں اور اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے مغرب تک، اور پھر مغرب کو وہاں مغرب کی نماز پڑھے بغیر نکلنا ہوتا ہے اور واپس آنا ہوتا ہے مزدلفہ میں۔ 9 اور 10 تاریخ کی درمیانی رات مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے، اور پھر فجر کی نماز بھی مزدلفہ میں پڑھی جاتی ہے، اور وہاں مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کیا جانا چاہیے، جس کا ذکر پیچھے آیا ابھی جس کی بات ہو رہی تھی۔ اور پھر یہ 10 تاریخ کو سورج نکلنے سے پہلے نکلنا چاہیے، یہ فرق ہے ایک 10 تاریخ کا باقی دنوں کا۔ 8 اور 9 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد نکلتے ہیں، 8 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد مینا کے لیے نکلتے ہیں، 9 تاریخ کو سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات کے لیے نکلتے ہیں، لیکن 10 تاریخ کو مزدلفہ سے سورج نکلنے سے پہلے نکلتے ہیں، دعا کر کے بہت زیادہ نکلتے ہیں، اور پھر مزدلفہ میں ہوتے ہیں، مزدلفہ کے ساتھ ہی مینا ہے، تو مزدلفہ سے مینا پھر آتے ہیں، اور مینا میں آ کر 10 تاریخ کو جو پہلا کام کرنا ہوتا ہے وہ ایک جمرے کو کنکریاں مارنا ہوتا ہے، ایک جمرے کو جو بڑا جمرہ ہے جس کو جمرہ عقبہ کہتے ہیں، یہ جمرہ کبرا کہتے ہیں، یہ جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ 10 تاریخ کو ایک جمرے کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک جمرے کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں اور سارے حاجی مزدلفہ سے مینا میں آتے ہیں تو وہاں رش ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں بعض دفعہ جو ہے وہ حادثہ بھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے اب سعودی حکومت نے کافی انتظام کیے ہیں، بہرحال اس دفعہ بھی حادثہ ہو گیا۔ تو 10 تاریخ کو ایک جمرے کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، 7 ہر آدمی 7 کنکریاں مارتا ہے، پھر کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کی جاتی ہے، قربانی کے بعد پھر حلق کروایا جاتا ہے 10 تاریخ کو، پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ جایا جاتا ہے، مکہ مکرمہ جانے کے بعد وہاں طواف اور سعی کی جاتی ہے، اور پھر طواف جس کو طواف زیارت ہے، طواف افاضہ کہتے ہیں، اور پھر طواف اور سعی کرنے کے بعد دوبارہ مینا میں آنا ہوتا ہے 10 تاریخ کی رات کو۔ 10 اور 11 کی درمیانی رات جو ہے وہ مینا میں آ کر گزارنی چاہیے، یہ واجب ہے کام۔ کنکریاں بھی آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، کنکریاں بھی آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، اصل ترتیب یہ پہلے کنکریاں، پھر قربانی، پھر بال کٹوانا، اس کے بعد انسان آدھا حلال ہو جاتا ہے۔ آدھا حلال ہونے سے مراد یہ ہے کہ آدھا جی تو وہ اصل میں بات کر لی جائے نا اس سے کہ ہمیں ٹائم جو ہے انسان نے مسلم کام کرنا، ہمیں ٹائم جو ہے وہ فلاں دیں، تو وہ مختلف بوت بنے ہوتے ہیں، اگر ایک بوت سے ٹائم نہ ملے تو دوسرے بوت میں چلے جائیں، تو بہرحال اگر مسنون کام و بہتر ہے تو ترتیب یہ ہے پہلے 10 تاریخ کو رمی کرنی ہوتی ہے، پھر قربانی کرنی ہوتی ہے، پھر بال کٹوانے ہوتے ہیں، پھر مکہ جا کر طواف صحیح کرنی ہوتی ہے، تو بال کٹوانے کے بعد انسان آدھا حلال ہو جاتا ہے، طواف اور صحیح کرنے کے بعد انسان پورا حلال ہو جاتا ہے۔ تو پھر میں بات کر رہا تھا کہ پھر جو ہے رات 10ویں اور 11ویں ذی الحجہ کی درمیانی رات ہمیں واپس مینا میں آ کر گزارنی ہوتی ہے۔ جی آگے کہہ رہے تھے اگر 10 کو نہ ہو مجبوری کی حالت میں پھر 11 کو کی جا سکتی ہے، لیکن ویسے 10 کو ہی کرنی چاہیے، تو اصل طریقہ کار جو ہے، تو پھر 11 اور 12 تاریخ جو ہے وہ مینا میں گزارنی چاہیے، اور جو لوگ 13 تاریخ گزارنا چاہیں وہ 13 تاریخ کو مینا میں گزار سکتے ہیں۔ اب یہاں جو ذکر ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ جو سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں، یہاں یہ مینا میں جو دن گزارے جاتے ہیں یہ ان دنوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے جو مینا میں دن گزارے جاتے ہیں، جو حاجی گزارتے ہیں، اور یہ بھی ایام تشریق ہیں، یہ 11 12 13۔ اب دیکھیے یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ فمن تعجل فی یومین، جو جلدی کرنا چاہے 2 دنوں میں، فلا اثم علیہ، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ جلدی کرنا چاہے سے کیا مراد ہے؟ جو 2 دنوں کے بعد واپس آنا چاہے، اپنا حج مکمل کرنا چاہے، تو 11 اور 12 تاریخ کو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تأخر، اور جو لیٹ کرنا چاہے، کیا مطلب؟ یعنی جو 3 دن گزارنا چاہے مینا میں۔ اچھا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ 10 تاریخ کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ ایک جمرہ کو ماری جاتی ہیں، جمرہ عقبہ ہے، جمرہ کبرا کو 7 کنکریاں، اور وہاں پھر کیونکہ سارے حاجی مزدلفہ سے آ رہے ہوتے ہیں رش زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن 11 12 اور 13 کو جو 2 دن یا 3 دن ہیں یہ اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، دعائیں کرنے کے لیے، اور ان کاموں کا ان دنوں کا ایک ہی کام ہے، دعاؤں اور قرآن پڑھنے کے علاوہ رمی کرنا۔ اور پھر یہ جو رمی ہوتی 11 12 13 کو جو 13 تاریخ کو گزارنا چاہیں وہاں، ان میں 3 جمروں کو کنکریاں مارتے ہیں، پہلے جمرہ صغرا کو، پھر جمرہ وسطیٰ کو، پھر جمرہ کبرا کو، 21 کنکریاں ہر آدمی پھر ہر روز مارتا ہے۔ 10 تاریخ کو صرف 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، صرف بڑے جمرہ کو۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہاں جو 2 دن میں جلدی کرنا چاہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو لیٹ کرنا چاہے، کیا مطلب 3 دن گزارنا چاہے
اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بلکہ وہ تو زیادہ بہتر ہے، لمن اتقی، یہ تو متقی شخص کے لیے ہے۔ کیا چیز متقی شخص کے لیے ہے؟ کہ 3 دن گزارے، 13 تاریخ کو بھی وہ وہاں گزارے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 تاریخ کا دن بھی گزارا تھا، آپ نے ایک ہی حج کیے ہیں، تو آپ 13 تاریخ کو واپس آئے اور پھر طواف وداع کرتے ہیں تو حج مکمل ہو جاتا ہے، طواف وداع واجب ہے۔ تو بات ہو رہی تھی ایام تشریق کی، تو ایام تشریق بالاتفاق 3 ہے، 10 تاریخ کے بعد، عید کے دن کے بعد ایام تشریق 3 ہے۔ اس آیت میں بالکل صراحت، ان آیات میں بالکل صراحت ہے۔ یہاں جو 2 دن میں جلدی کرنا چاہے، کوئی عالم نہیں کہتے ان 2 دنوں سے مراد 10 تاریخ اور 11 ہے، کوئی بھی نہیں کہتا، سب کہتے ہیں اس سے مراد 11 اور 12 ہے۔ جو 2 دنوں میں جلدی کرنا چاہے 12 تاریخ کو واپس آ جائے، تو بندہ 11 تاریخ کو واپس نہیں آ سکتا۔ 12 تاریخ کو جو واپس آنا چاہے پھر وہ سورج نکلنے سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے آ سکتا ہے مکہ مکرمہ، تو پھر اس پر 13 طرح کی کنکریاں نہیں ہوں گی۔ لیکن جو لیٹ کرنا چاہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، دونوں جائز ہیں، لیکن بہتر کیا ہے، تقویٰ کا کام کیا ہے، انسان 13 تاریخ تک رک جائے۔ تو پتہ لگا کہ ایام تشریق کتنے ہیں؟ 3، اور ایام تشریق جو ہے وہ عید کے دن کے بعد 3 دن ہے ایام تشریق۔ اور بات میں کر رہا تھا قربانی کی، اصل میں بات ساری شروع ہوئی تھی یہاں سے کہ یہ جو قربانی کرنی ہے یہ معلوم دنوں میں، تو یہ معلوم دن سے مراد جو گنتی کے معلوم دن ہے، وہ معلوم دن کون سے ہیں؟ یہاں مراد 4 دن ہیں۔ وہ جو آیت ابھی آپ نے پڑھا تھا ایام معدودات، وہاں 3 دن مراد ہے، وہاں عید کے دن کے بعد کے 3 دن مراد ہیں، 11، 12 اور 13۔ جو 11، 12 کو جانا چاہے 12 کو چلا جائے، 2 دن میں چلا جائے، جو لیٹ کرنا چاہے وہ 13 تاریخ کو جائے۔ اور یہاں جو قربانی کرنے کا ذکر ہے، وہاں قربانی کا ذکر نہیں ہے، وہاں مینا میں دن گزارنے کا ذکر ہے، وہ حج کا طریقہ وہاں ذکر ہو رہا ہے، یہاں قربانی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہاں ایام معلومات کا لفظ استعمال ہوا، تو علماء کرام نے اس کی تشریح کی ہے، ایام معلومات سے مراد عید کا دن اور 3 ایام تشریق، تو یہ 4 دن ہیں۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ایام تشریق بالاتفاق 3 ہیں، حج کے بعد، حج کے دن کے بعد 10 تاریخ کے بعد ایام تشریق 3 دن ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایام التشریق ذبح، یہ سارے کے سارے ایام تشریق ذبح کے دن ہیں، یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو یہ حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام التشریق کلھا ذبح، سارے ایام تشریق، لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے لیے ہیں، ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے لیے ہیں، ایام التشریق کلھا ذبح، یہ سارے کے سارے ذبح کا دن ہے۔ اور قرآن پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ایام تشریق ہیں یہ 3 ہیں، اور اس میں کسی کا کوئی خلاف نہیں ہے کہ ایام تشریق 3 ہے کہ 2 ہیں، سب مانتے ہیں ایام تشریق 3 ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے بارے میں بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں، حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن یہ حدیث صحیح ہے۔ ایام تشریق بالاتفاق 3 ہیں 10 تاریخ کے بعد، 11، 12 اور 13، اور یہی وہ دن ہے جس میں مینا میں حاجی دن گزارتا ہے، تو 2 دن بھی گزار سکتا ہے 10 تاریخ کے بعد، 11 اور 12، اور 3 دن بھی گزار سکتا ہے، جو بہتر ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے۔ تو ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کا دن ہے، اور جو عید کا دن ہے وہ تو ذبح کا دن ہے ہی، تو گویا کہ قربانی کے دن 4 ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں انسان جو ہے وہ لازماً 4 دنوں میں قربانی کرے، انسان ان 4 میں سے کسی دن میں قربانی کر لے، بہتر ہے، بلکہ سب سے افضل یہ ہے انسان 10 تاریخ کو قربانی کرے۔ ابھی آپ کو میں نے حدیث میں مبارکہ بیان کی ہے کہ سال کا افضل ترین دن جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اور اس دن کا افضل ترین عمل کیا ہے؟ قربانی، سب سے افضل عمل اس دن کا قربانی ہے۔ تو 10 تاریخ کو قربانی کی جائے وہ افضل ہے، بہتر ہے، لیکن اگر ایک بندہ نہ کر سکے تو وہ 11 کو کر سکتا ہے، 11 کو نہ کر سکے تو 12 کو کر سکتا ہے، 12 کو نہ کر سکے تو 13 کو بھی ہو سکتی ہے، جو بعض لوگ نہیں مانتے۔ جی قربانی یعنی قربانی ہو جائے گی، باقی یہ ہے کہ پہلے دن تو سب سے افضل ہے۔ ہاں اگر ایک بندہ جو ہے وہ چوتھے دن قربانی کرے صرف سنت کو زندہ کرنے کے لیے، کہ چوتھے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ سنت کو زندہ کرنے کے لیے اسے ثواب مل جائے، ورنہ جو 10 تاریخ کا ثواب ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ 10 تاریخ سب سے افضل دن ہے سال کا، اور اس سال کا سب سے افضل عمل جو ہے وہ قربانی ہے۔
یہ حدیث دارقطنی میں بھی ہے، یہ بہقی میں بھی ہے، اور اس حدیث پہ حکم ہم دیکھ لیتے ہیں، اس حدیث کا حکم کیا ہے۔ تو اس حدیث کا اچھا یہ حدیث تو ضعیف ہے، ان حدیثوں کو ضعیف قرار دیا انہوں نے۔ باقی یہ ہے کہ دیگر احادیث بھی ہیں جن کو محدثین کرام نے صحیح بھی قرار دیا، وہ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھ کر۔ اب اس وقت جو ہے وہ جی محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا، یہاں اس کو تفصیل ابھی نکالی نہیں جا سکتی، ورنہ تفصیل میں نکالتا۔ تو اصل میں ایک حدیث ہے کل فجاج مکہ منہر، ہاں جی حدیث صحیح ہے، یہ صحیح لغوی اس حدیث کو کہا گیا ہے، کوئی اور حدیث میں نے کھول لی تھی۔ تو اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عرفات موقف، عرفات کی جو پوری وادی ہے یہ موقف ہے، اس میں ٹھہرا جا سکتا ہے۔ اچھا اس کے بعد ہے وَكُلُّ فِجَاجِ مِنَ الْمَنْحَرِ، منا کی ہر گلی ہر رستہ وہاں قربانی کی جا سکتی ہے۔ منحر، منحر کا مطلب جہاں قربانی کی جا سکتی ہے، قربانی کرنے کی جگہ، تو منا میں کسی بھی جگہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہاں ذکر نہیں ہے اس حدیث میں، دیگر احادیث وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے مکہ مکرمہ میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے، حج کی قربانی منا میں بھی ہو سکتی ہے، مکہ مکرمہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس حدیث میں ہے فجاج کہتے ہیں رستے کو، تو منا کا ہر رستہ ہر گلی وہاں نہر کیا جا سکتا ہے، قربانی ہو سکتی ہے۔ وَكُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ، اور تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، صحیح لغوی، وہ میں نے ایک اور حدیث کھول لی، اس حدیث میں تو اس کو موضوع قرار دیا تھا، اس حدیث کو ہاں جی تشریق، تو تشریق جو ہے اصل میں اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے روشن کرنا، تشریق کا مطلب روشن کرنا۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں گوشت کو دھوپ میں رکھا جاتا تھا، پرانے زمانے میں تو جو ہے وہ فریج وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو گوشت کو دھوپ میں رکھ کر سکھا کر پھر اس کو محفوظ کیا جاتا تھا، اگر محفوظ کرنا ہو تو اس سے ایام التشریق، تشریق یہ شرق سے ہے، شرق کہتے ہیں چمکنے کو، تو مراد یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر جو ہے وہ پرانے زمانے میں جو ہے وہ فریج وغیرہ نہیں ہوتے تھے، گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے اگر گوشت کو ویسے ہی رکھ دیتے تو گوشت تو خراب ہو جاتا تھا، تو اس کو دھوپ میں سکھا کر پھر کچھ دیر کے لیے وہ ذخیرہ کرنے کے قابل ہو جاتا تھا۔ بہرحال وہ دھوپ کے اندر اس کو سکھاتے تھے، اور اس میں مسالہ وغیرہ کیا لگاتے تھے کیا نہیں، اس کی تفصیل میرے میں نہیں ہے۔ تو ان دنوں کو اس لیے ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے ایام تشریق ذبح کے دن ہیں، اور ایام تشریق جو ہیں یہ 11، 12 اور 13 ہیں۔ تو عید کا دن تو ہے ہی قربانی کا، تو باقی کل 4 دن ہوئے، میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا، تو حدیث موجود ہے۔ تو بہرحال چونکہ یہاں ذبح کی بات آئی تھی اور ذبح کے دنوں کی بات آئی تھی، تو میں نے چاہا کہ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ کتنے دن ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، وہ ذکر کریں اللہ کا نام۔ یہ اللہ کا نام کہاں ذکر ہوگا؟ قربانی کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے گا، اور یہ کن دنوں میں ہوگا؟ فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں۔ تو معلوم دنوں سے یہاں کیا مراد ہے؟ 10 تاریخ کا دن، عید کا دن، اور ایام تشریق، یہ کل 4 دن مراد ہیں، 10، 11، 12، 13۔ یہ کس پر اللہ کا نام لیا جائے گا ان 4 دنوں میں؟ عَلَىٰ رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اوپر اس کے جو اللہ نے انہیں رزق دیا بہیمۃ الانعام سے۔ تو یہ جو پورا ایک تصور ہے قربانی کا، یہ انسان کے سامنے ہونا چاہیے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس سے، اس قربانی سے تم کھا سکتے ہو، یہ ہمارے لیے خاص اجازت ہے۔ یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام پر ایک آسانی ہے جو پچھلی امتوں پر نہیں تھی، تو تم اس میں سے کھا بھی سکتے ہو۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ بھوکے فقیر کو، خود بھی کھاؤ، اکیلے نہ کھاؤ، اپنا اور اپنے بیوی بچوں کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کے لیے، صرف ان کے لیے نہ گوشت رکھو، بلکہ یہ فقیروں کو بھی کھلاؤ، فقیروں کا بھی حصہ رکھو۔ تو 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ مہمانوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تیسرا حصہ فقیروں کے لیے۔ تو بہرحال خود بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ ثم ليقضوا تفثهم، پھر چاہیے کہ وہ دور کریں، تفثهم اپنا میل کچیلیں،
ثم یقضوا، پھر چاہیے کہ وہ، یہ با محاورہ مطلب ہے، پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنا میل کچیل. تفس کہتے ہیں میل کچیل کو. لیقضوا کا مطلب ہے کہ پورا کریں، مکمل کریں. کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ پھر وہ حج کے دیگر ارکان مکمل کر کے آخر کار اپنا میل کچیل دور کریں. یہ میل کچیل کب دور ہوتا ہے؟ یہ میل کچیل حج کا 10 تاریخ کو دور ہوتا ہے. میل کچیل سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اصل میں آج کل تو 2 دن انسان کو احرام پہننا پڑتا ہے. پرانے زمانے میں جب لوگ حج کے لیے آتے تھے تو ان کو کافی دن احرام پہننا پڑتا تھا. 2 دن بھی احرام پہننے سے احرام جو ہے وہ گندا ہو جاتا ہے، اور انسان جب احرام اتارے تو پھر انسان کو جو ہے وہ اچھی طرح صفائی وغیرہ کر لینی چاہیے، اور انسان کو غسل وغیرہ کر لینا چاہیے. پسینہ آیا ہو انسان اس کو دور کرے، کپڑے میلے ہو چکے ہوں، یا انسان جو ہے وہ صابن وغیرہ لگا کر اپنے آپ کو انسان صاف کرے. تو پرانے زمانے میں زیادہ دن انسان کو احرام میں رہنا پڑتا تھا. سارے لوگ حج تمتع نہیں کرتے. حج تمتع میں عمرہ الگ کیا جاتا ہے، حج الگ کیا جاتا ہے. حج کا احرام 8 تاریخ کو الگ باندھا جاتا ہے. جو باقی حج کے 2 حج ہیں، ایک حج حج قران اور ایک حج افراد، ان دونوں حج میں میقات سے احرام باندھا جاتا ہے. وہ 8 تاریخ کو احرام نہیں باندھا جاتا، صرف حج تمتع میں 8 تاریخ کو احرام باندھا جاتا ہے حج کا. حج تمتع کا اور باقی حجوں کا فرق یہ ہے، حج تمتع میں عمرہ الگ کیا جاتا ہے، عمرہ کر کے احرام کھول دیا جاتا ہے. پھر 8 تاریخ جب آئے گی تو پھر اس وقت حج کا نئے سرے سے احرام باندھا جائے گا. حج افراد میں جب انسان میقات سے گزرتا ہے، حج افراد میں صرف انسان حج کی نیت کرتا ہے. جب حج تمتع کرتے ہوئے انسان میقات سے گزرتا ہے تو انسان وہاں صرف عمرے کی نیت کرتا ہے. حج تمتع کرتے ہوئے جب انسان، جن لوگوں نے حج کیا ان کو اس بات کو پتا، جب انسان حج تمتع میں میقات سے گزرتا ہے تو صرف عمرے کی نیت کرتا ہے اور عمرہ کر کے احرام کھول دیتا ہے، اور پھر بعد میں 8 تاریخ کو نیا احرام باندھتا ہے حج کا. اللہم لبیک حج. وہ 8 تاریخ کو اپنے گھر سے، اپنے کرائے کا جو گھر ہے وہیں سے احرام باندھتا ہے حج تمتع میں. تو حج تمتع میں احرام کم دن پہننا پڑتا ہے، لیکن سارے لوگ حج تمتع نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا خود، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کب احرام باندھا تھا؟ جب آپ میقات سے گزرے تھے. حج قران میں، حج افراد کے بارے میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا، حج افراد میں صرف انسان حج کی نیت کرتا ہے میقات سے گزرتے ہوئے، اللہم لبیک حج، اور پھر مکہ مکرمہ آ کر صرف طواف کر لیتا ہے. وہ ایک نفلی طواف ہوتا ہے جس کو طواف قدوم کہتے ہیں. مکہ مکرمہ آ کر طواف کر لیتا ہے، پھر اس کو اب 8 تاریخ تک اس کو اب احرام میں ہی انتظار کرنا ہوتا ہے. وہ انسان یکم ذی الحجہ کو پہنچ جائے، 2 ذی الحجہ کو پہنچ جائے، 3 ذی الحجہ کو پہنچ جائے مکہ مکرمہ، یا وہ ذوالقعدہ میں کسی دن پہنچ جائے. کئی لوگ پہلے بھی پہنچ جاتے ہیں. پاکستان سے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو سارے لوگ جو ہیں وہ ذوالحجہ میں نہیں پہنچتے، کئی لوگ ذوالقعدہ کی بھی تاریخوں میں پہنچ جاتے ہیں. ایک بندہ اگر میقات سے حج افراد کی نیت کرے تو جب وہ میقات سے گزرے گا اس دن سے 10 ذی الحجہ تک اسے احرام میں رہنا پڑے گا. اگرچہ انسان اس دوران احرام تبدیل کر سکتا ہے، انسان اس دوران نہا بھی سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آج کل وسائل زیادہ ہو گئے ہیں. پرانے زمانے میں اتنے وسائل نہیں تھے کہ انسان اطمینان سے آ کر رہائش کرائے پہ لے کر اور انسان رہے، اور جو ہے پرانے زمانے میں تو اسی طرح ہی معاملہ تھا، بہت زیادہ وسائل نہیں تھے. تو پھر 10 تاریخ کو جب وہ احرام اتارتے تھے تو احرام وغیرہ گندا ہو چکا ہوتا تھا کافی حد تک، اور انسان کو کافی صفائی کی ضرورت ہوتی تھی. اور پھر حج قران اگر کرے، حج قران میں بھی، حج قران میں حج عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت کی جاتی ہے. میقات سے گزرتے ہوئے نیت کی جاتی ہے اللہم لبیک عمرۃ وحجا. حج قران کا مطلب ہے، قرانہ کا مطلب ہوتا ہے ملانا. حج قران میں عمرہ اور حج کو ملا دیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے. جب انسان گزرتا ہے میقات سے تو دونوں کی نیت کرتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرہ کرتا ہے. عمرہ کر کے پھر سر نہیں منڈواتا. طواف اور سعی کرنے کے بعد سر منڈواتا نہیں ہے، احرام باقی رکھتا ہے. عمرہ مکمل ہو گیا، اب سر منڈواتا تو احرام کھل جاتا. اگر وہ سر منڈوا کر احرام کھول لے تو وہ تو حج تمتع ہو گیا، تو وہ سر نہیں منڈواتا بلکہ وہ طواف صحیح کر کے احرام میں رہتا ہے. پھر 8 تاریخ کو نئے سرے سے احرام نہیں باندھتا، وہ تو حج کی نیت کر چکا ہے میقات سے ہی، تو وہ 8 تاریخ کو سیدھا ہی جو ہے وہ مینا پہنچ جاتا ہے. حج افراد کرنے والا بھی
8 تاریخ کو سیدھا ہی مینا پہنچ جاتا ہے حج کی نیت کیے بغیر. صرف حج تمتع کرنے والا 8 تاریخ کو نئے سرے سے جو ہے وہ حج کی نیت کرتا ہے. تو میں یہ بات کر رہا تھا آج کل پھر وسائل سفر بہت زیادہ ہیں, ہم آج کل بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں, کچھ گھنٹوں میں مکہ مکرمہ پہنچ جاتے ہیں اپنے علاقے سے, اور یہ ہے کہ بعض لوگوں کو 1 دن لگ جاتا ہے. لیکن پرانے زمانے میں تو صرف مدینہ منورہ سے مکہ آتے آتے 8 دن, اور جو لوگ جو ہے وہ شام وغیرہ سے اور ان علاقوں سے آتے تھے ان کو 1 مہینہ لگ جاتا تھا سفر میں. اور پھر جب وہ میقات سے گزرتے ہوئے احرام باندھتے تھے تو وہ احرام میں کافی لمبا عرصہ ان کو رہنا پڑتا تھا, اور آج کل کی طرح وسائل بھی نہیں ہوتے تھے. تو ثم ليقضوا تفثهم, پھر وہ دیگر ارکان مکمل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میل کچیل بھی دور کریں. تفث کہتے ہیں میل کچیل کو. تو 10 تاریخ کو یہ میل کچیل کب دور ہوگی؟ 10 تاریخ کو رمی کرنے کے بعد, قربانی کرنے کے بعد, سر مڑوانے کے بعد انسان جو ہے احرام اتارے گا, جس کو تحلل اصغر کہتے ہیں. پھر جب انسان مکہ مکرمہ جا کر طواف اور سعی کر لیتا ہے 10 تاریخ کو, جس کو طواف افاضہ یا طواف زیارت کہتے ہیں, وہ سعی کر لیتا ہے, پھر انسان مکمل حلال ہو جاتا ہے. مکمل حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر انسان بیوی کے قریب بھی جا سکتا ہے. تحلل اصغر کے بعد انسان بیوی کے قریب بھی جا سکتا ہے. احرام کی باقی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں, لیکن یہ ایک پابندی رہتی ہے. جب طواف صحیح کر لیتا ہے پھر یہ پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ مراد ہے ثم ليقضوا تفثهم, 10 تاریخ کا جو احرام اتارنا ہے وہ مراد ہے. جو رمی کرنے کے بعد اور قربانی کرنے کے بعد اور حلق کروانے کے بعد ہوتا ہے. تو پیچھے قربانی کا ذکر ہے, پھر اس کے بعد جو ہے اپنا میل کچیل دور کرنے کا ذکر ہے, احرام اتارنے کا گویا کا ذکر ہے. جی آپ کچھ کہنے لگے تھے؟ ان میں سے افضل جو ہے وہ علی الاطلاق حج تمتع ہے. اگر کسی نے اپنے ساتھ قربانی لی ہو تو پھر حج قران. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا, اور جن لوگوں آپ نے قربانی لی تھی اپنے ساتھ مدینہ منورہ سے تو آپ نے حج قران کیا تھا. کچھ لوگوں نے قربانی نہیں لی تھی, انہوں نے کہا تھا مکہ مکرمہ جا کر قربانی لے لیں گے, انہوں نے بھی حج قران کی نیت کی, کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کی نیت کی تھی. جب مکہ مکرمہ پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جب عمرہ کر لیا انہوں نے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنہوں نے اپنے ساتھ قربانی نہیں لی وہ حج تمتع کر لیں, وہ حلق کروا کے احرام کھول لیں. صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب یہ کام کرتے ہیں, لیکن آپ نے اپنا احرام نہیں کھولا. آپ نے فرمایا کہ میں چونکہ قربانی لایا ہوں اپنے ساتھ, لہٰذا میں حلق کروا کے احرام نہیں کھولوں گا, میں اسی عمرہ کے ساتھ حج کروں گا, میں عمرہ اور حج کو ملاؤں گا. آپ کا جو حج تھا حج قران تھا, لیکن آپ نے دیگر صحابہ کرام کو حکم دیا, آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنا احرام کھول دو. تو صحابہ کرام نے شروع میں پسو پیش کیا, بعد میں بھی صحابہ کرام نے احرام کھول دیا اپنا, یعنی احرام کھول دینے سے مراد ہے حلق کروا کر. تو انہوں نے اپنا عمرہ الگ کر لیا, اور پھر انہوں نے 8 تاریخ کو نئے سرے سے حج کا احرام باندھا, جس کو حج تمتع کہتے ہیں, جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے, فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج, جو عمرہ سے حج کا فائدہ اٹھائے, اس کو حج تمتع کہتے ہیں. تو حج تمتع افضل ہے. اگر ایک انسان قربانی ساتھ لے کر جائے پھر انسان حج قران بھی کر سکتا ہے. تو اگرچہ اختلاف علماء کا, بعض علماء حج قران کو افضل کہتے ہیں, لیکن زیادہ بہتر رائے واللہ اعلم یہی ہے حج تمتع افضل ہے. اب تو ہاں جی, اب تو حج قران, اب تو قربانی ساتھ لے جانا مشکل ہے. بہرحال حج قران میں قربانی ساتھ لے جانا بھی اس طرح کر کے لازمی نہیں ہے. انسان قربانی مکہ مکرمہ سے لے کر بھی میقات سے گزرتے ہوئے حج عمرہ دونوں کی نیت کر لے, پھر بھی حج قران ہو سکتا ہے. ایک بندہ کہ جی میں نے حج تمتع کر لی ہے بالفرض, میں اگلا حج کرنا چاہتا ہوں تو میں حج قران کر لیتا ہوں, تو انسان حج قران کر لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی ایک ہی حج کیا تھا. ویسے آپ کے یہ بھی الفاظ ہیں, اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں حج تمتع کرتا, میں قربانی ساتھ نہ لیتا. تو یہ بھی الفاظ ہیں ایک حدیث کے. تو اس لیے جمہور علماء کی رائے یہی ہے حج تمتع افضل ہے, لیکن بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں حج قران افضل ہے. اللہ اعلم. میل کچیل سے مراد گناہ بھی پاک ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں ظاہری میل کچیل بھی مراد ہو سکتا ہے. زیادہ مفسرین نے ظاہری میل کچیل مراد لیا ہے. جی تو فرمایا جی یعنی اس کے اتارنے سے یعنی ساتھ نہار والا انسان احرام پہ بھی نہا سکتا ہے, لیکن پھر اس میں وہ احرام میں نہانے کے بعد اب احرام چینج کرے. اگر احرام کے دوران انسان نہائے بالفرض, تو اب اگر وہی احرام دوبارہ پہننا ہے مٹی والا اور سفر والا, تو اس کے اندر پھر وہ مٹی وغیرہ ہوگی. تو انسان احرام اتار کے کپڑے تو تب پہنے گا جب تحلل اصغر ہوگا. جب تحلل ہوگا تو تب انسان احرام اتار کے نہیں پہنے.
پھر انسان خود نہائے بھی، انسان احرام بھی چینج کرے، اصل پاک صاف تو تب ہوگا اگر احرام اتار کر آپ کے نئے ساتھ وہ ایک نیا احرام بھی. آج کل اگر کسی نے احرام کے دوران نیا احرام پہننا ہو پہنا جا سکتا ہے، اس سے احرام ٹوٹتا نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے نہیں جو احرام پہنا ہے وہی احرام جو ہے وہ پہنے رہنا چاہیے، نہیں، احرام چینج ہو سکتا ہے. لیکن یہ آج کے وسائل ہیں سارے، یہ ساری آج کی سہولیات ہیں. پرانے زمانے میں اتنی سہولیات نہیں تھی کہ لوگ لمبا سفر بھی کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ 2-3 احرام بھی رکھے ہوئے ہیں. آج کی طرح وہ ہر جگہ سے احرام تو نہیں مل جاتا تھا. اس طرح کر کے کاروبار آج کی طرح تو ترقی پر نہیں تھا. آج میقات پہ جائیں وہاں سے احرام مل جائے گا، جہاں سے آپ قربانی لینا چاہیں آپ کو قربانی مل جائے گی. قربانی آپ نہیں خریدتے، آپ بینک کے ذریعے قربانی کا معاملہ کر سکتے ہیں. یہ سہولیات تو پرانے زمانے میں نہیں تھی کہ ہر جگہ سے آپ کو احرام بھی مل جائے، آپ کو 2-3 احرام بھی اٹھا کے پھیرے اور ساتھ ساتھ آپ کا حج کا سفر بھی ہو رہا ہو. آج کل تو لوگ حج کرنے کے ساتھ ساتھ بڑی آسانی ہو گئی ہے، پرانے زمانے میں یہ آسانیاں نہیں تھیں. تو میل کچیل دور کرنے سے مراد نہانا بھی ہے اور نہا کر احرام اتار کر عام لباس پہننا ہے، نیا لباس بھی پہننا ہے جو احرام کے علاوہ ہوگا. پھر چاہیے کہ پورا کریں اپنا میل کچیل، یا اس کا لفظی معنی کریں پھر چاہیے کہ دور کریں اپنا میل کچیل. اپنا میل کچیل بھی دور کریں گے، دیگر ارکان بھی مکمل کریں گے حج کے. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور چاہیے کہ پوری کریں اپنی نظریں. لوگوں نے نظر مانی ہوتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے حج کی توفیق دے تو میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، اتنا صدقہ کروں گا. حج بہت بڑا عمل ہے، ایسا عمل ہے کہ بہت سے لوگوں کو زندگی میں ایک دفعہ موقع ملتا ہے، کئی لوگوں کو ایک دفعہ بھی موقع نہیں ملتا. تو لوگوں نے نظر مانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا گھر دکھا دے، ہمیں حج کرنے کی توفیق دے تو ہم یہ کام کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے نظریں مانی ہوئی ہیں، تو اکثر لوگوں نے نظر مانی ہوتی ہے، پھر ان کو نظر پوری کرنی چاہیے. نظر قسم کی طرح ہوتی ہے، اگر ایک انسان نے نظر مانی ہے پھر اسے نظر پوری کرنی چاہیے. اگر وہ ناجائز نہ ہو، کئی لوگ ناجائز نظر مان لیتے ہیں، غیر شرعی نظر مان لیتے ہیں، اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے، اس کو کفارہ دے دینا چاہیے. لیکن اگر جائز نظر مانی ہوئی ہے پھر انسان کو اپنی نظر پوری کرنی چاہیے. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور چاہیے کہ وہ طواف کریں پرانے گھر کا. عتیق کہتے ہیں پرانے کو، تو یہاں پرانے گھر سے مراد بیت اللہ ہے. پھر وہ بیت اللہ کا طواف کریں. تو اس طواف سے مراد طواف افاضت، طواف زیارت، 10 طریق کا طواف ہے کہ 10 طریق کے اعمال ذکر ہوئے ہیں. تو میل کچیل اتارنے سے مراد وہ احرام کھول رہے ہیں جو قربانی کے بعد حلق کرانے کے بعد ہوگا، اور پھر نظریں پوری کریں اور پھر طواف کریں بیت اللہ کا، پرانے گھر کا. تو بیت اللہ پرانا گھر ہے، سب سے پرانا گھر ہے، سب سے پہلا گھر ہے، اس لیے اس کو بیت العتیق کہا جاتا ہے. قسم کا اگر انسان نظر پوری نہ کر سکے تو پھر انسان قسم کا کفارہ دے. قسم کا کفارہ یہ ہے کہ انسان 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا پھر غلام آزاد کرے. اگر یہ تینوں کام نہ کر سکے تو پھر انسان 3 روزے رکھ لے مسلسل. 7ویں پارے میں سورہ مائدہ میں اس کا ذکر موجود ہے. 3 دن اکٹھے رکھنے ہوں گے، اکٹھے 3 روزے. تو یہ قسم کا کفارہ ہے اور یہی نظر کا بھی کفارہ ہے اگر انسان نظر پوری نہ کر سکے. ذالک، یہ اسی طرح ہے. علیکم السلام. یہ اسی طرح ہے. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو تعظیم کرے اللہ کی حرمت والی چیزوں کی. حرمت والی چیزیں وہ چیزیں جن کو اللہ نے عظیم بنا رکھا ہے، جن کو اللہ نے اہمیت دے رکھی ہے. جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو یہ چیز بہت بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے پاس. جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے. اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم سے مراد یہاں اللہ کے شعائر کا ذکر ہو رہا ہے، مکہ مکرمہ کا ذکر ہو رہا ہے، بیت اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں قربانی کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں طواف کا ذکر ہو رہا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی حرمات ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے عزت دے رکھی ہے، جن کو اللہ نے ہمارے لیے عظیم بنا کر پیش کیا ہے. جن کو اللہ نے عزت دی ہو اس کو حرمات اللہ کہتے ہیں. تو جو اللہ کی حرمات کی تعظیم کرے تو یہ بہت بہتر ہے اس کے لیے اس کے رب کے پاس. اللہ کی حرمات کی تعظیم کرنی چاہیے.
بیت اللہ کی تعظیم کرنی چاہیے. جس میں کل بات ہو رہی تھی کہ جب بیت اللہ اتنی عظیم جگہ ہے کہ جہاں نیکی کرنے پر بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، نماز پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو ہمیں اس کی تعظیم بھی کرنی چاہیے. تعظیم سے مراد ہے کہ پھر وہاں کوئی گناہ کا کام نہ ہو، پھر وہاں کوئی انسان بری بات نہ سوچے، پھر انسان وہاں کوئی فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش نہ کرے. اسی طرح قربانی بھی اللہ کا شعائر ہے، اللہ کی حرمات میں سے ہے، اس کی بھی تعظیم کرنی چاہیے. مکہ مکرمہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے، اس کی بھی تعظیم کرنی چاہیے. اگلی آیت میں آ رہا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. 3-4 آیتوں میں بعد یہ آ رہا ہے جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو اس کا تعلق دل کے تقوی سے ہے. جو متقی لوگ ہیں وہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں. قرآن بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے، مسجدیں بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں. تو ایک مسجد بنائی جا رہی ہے. ایک صاحب جو ہیں وہ آج ہماری کلاس میں تشریف لائے ہیں، تو اللہ نے انہیں یہ سعادت دی ہے کہ وہ ایک مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں. تو کوئی 5-6 لاکھ کی وہ مسجد ہے، تو اس میں باقی رقم کا انتظام ہو گیا ہے. 1 لاکھ کا انتظام رہتا ہے. 1 لاکھ کا انتظام رہتا ہے کہ 50,000 کا اقدس ایک ساتھ 1,50,000 انتظام رہتا ہے. تو آپ میں سے جس نے گھر بنانا ہے، جنت میں اللہ نے انہیں توفیق دے رکھی ہے، تو وہ اس کے اندر جو ہے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں. یونس صاحب کو جمع کرواتے ہیں. تو یونس صاحب نے مجھے کل بتایا تھا، میں نے کہا کہ جو صاحب ہیں وہ خود آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر یونس صاحب کو مجھے کل کہہ رہے تھے. میں نے کہا کہ ایسے نہیں اعلان کروں گا، میں تھوڑا سا ترغیب باندھ کے پھر اعلان کروں گا. تو مسجدوں کا کام تو یہ تو ایسی نیکی ہے کہ اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے. خاص طور پہ آج کے دور میں ایک دینی مرکز بن جائے، وہاں نمازیں پڑھی جائیں، تو ایسے کاموں میں اللہ کی توفیق ہو تو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بالقرآن اهتدي في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى